آنکھوں سے اوجھل جراثیموں کی دنیا میں لے جانے والی خوردبین، جسے مائکروسکوپ کہا جاتا ہے۔ خوردبین ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں کروڑوں جراثیم بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ مائکروسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے ہم خوردبین بھی کہتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خوردبین وہ عام ترین ایجاد ہے جس کے ذریعے سے انسان نے جراثیم دیکھے، پہچانے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا انتظام کیا ہے۔ تبھی دنیا میں انقلاب لانے والی اس ایجاد کی بنیاد بھی عظیم مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے رکھی تھی۔ تب بھی اور حیاتیاتی تحقیقات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جدید خوردبین کی مدد سے وائرس تک کو دیکھنا ممکن ہو گیا ہے۔ خوردبین کے ساتھ اب کیمرے اور بڑی اسکرین لگا کر سائنسدان جراثیم وغیرہ کا تفصیلی مشاہدہ کرتے ہیں۔ خوردبین انتہائی چھوٹی یا عموماً انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جانے والا آلہ ہے۔ 400 سال پہلے انسان کو خبر نہ تھی کہ زندہ اشیاء خلیوں، جنہیں سیل کہتے ہیں، یہ زندہ اشیاء خلیوں سے، مردہ اشیاء ایٹموں سے بنتی ہیں۔ انسان جراثیم کی موجودگی سے بالکل بے خبر ہے، لیکن پھر خوردبین کی ایجاد طب کی دنیا میں انقلاب لے آئی۔ اس کے ذریعے اب ڈاکٹر ہماری بیماری کے جراثیم دیکھ اور پہچان سکتے ہیں۔ دیگر علوم کے سائنسدانوں کو بھی اپنی تحقیقات پر خوردبین سے بہت مدد ملی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوردبین سے تحقیق کرنے کا علم خوردبینیات، جسے مائکروسکوپی کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، خوردبین سے تحقیق کرنے کا علم خوردبینیات کہلاتا ہے، جسے مائکروسکوپی کہتے ہیں۔ تاریخ بولتی ہے 1020 میں ممتاز مسلم سائنسدان ابن الہیثم نے اپنی کتاب المناظر میں عدسے کی خصوصیت بیان کی، جسے لینس کہا جاتا ہے، یعنی عدسہ نہ صرف خوردبین بلکہ چشمے، دوربین اور کیمرے کی ایجاد کا باعث بنا۔ ابن الہیثم کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1200 میں یورپی ماہرین نے چشمہ ایجاد کیا۔ 1950 میں دو ولندریزی چشمہ سازوں ہانس لپریشے اور زکریاس جانسن نے دنیا کی پہلی خوردبین ایجاد کی۔ وہ اشیاء کو 9 گنا بڑا دکھا سکتی تھی۔ بعد میں اسے بہتر بنایا، پھر مغربی ماہرین زیادہ طاقتور خوردبین تیار کرنے لگے۔ 1965 میں برطانوی ماہر حیاتیات رابرٹ ہک نے پہلی مرتبہ خوردبین کے ذریعے زندہ شے کا خلیہ دیکھا۔ اس نے اسے سیل کا نام دیا۔ بعد میں 1674 میں ولندریزی سائنسدان لیوین ہاک نے ایسی خوردبین بنائی جو ایک ننھی شے کو 275 گنا تک بڑا دکھا سکتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے بیماریوں کے جراثیم بھی دریافت کیے۔ بصری خوردبین، جسے آپٹیکل مائکروسکوپ کہا جاتا ہے، یہ خوردبین کی عام قسم ہے جو ہر اسکول و کالج کی تجربہ گاہ، جسے لیبارٹری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بصری خوردبین ایک ٹیوب جیسی ہوتی ہے۔ ٹیوب کے اوپر چشمہ نصب ہوتا ہے۔ درمیانی حرکت کرنے والے حصے میں 3-4 بیرونی عدسے ہوتے ہیں۔ ان عدسوں کے نیچے وہ تختہ ہوتا ہے جس پر دیکھنے والی شے رکھی جاتی ہے۔ تختے کے نیچے لگا بلب اسے روشن کرتا ہے۔ بصری خوردبین میں بیرونی عدسے سے چشمہ اور بلب اور سب سے اہم حصے ہیں۔ یہ شے کو 10 سے 15 گنا بڑا دکھا سکتے ہیں۔
جی ہاں، یہ ہے بصری خوردبین، جسے آپٹیکل مائکروسکوپ کہا جاتا ہے۔ خوردبین اور دوربین میں فرق: خوردبین اور دوربین کا بنیادی مقصد ایک جیسا ہے، یعنی وہ چیزیں دیکھنا جس کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں پاتی، چاہے وہ قریب کی ہوں یا دور کی۔ خوردبین انتہائی قریب سے نہ آنے والی اشیاء دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جی ہاں، خوردبین انتہائی قریب سے نظر نہ آنے والی اشیاء دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہسپتالوں اور تجربہ گاہوں میں بیکٹیریا، خلیے اور دیگر جراثیم وغیرہ اس کی مدد سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور دوربین کی بات: دوربین انتہائی دور کی اشیاء دیکھنے میں مدد دیتی ہے، جیسے سیارے، چاند اور دوسرے اجرام فلکی وغیرہ۔ جی ہاں، یہ ہے دوربین۔ خوردبین استعمال کیسے کرتے ہیں؟ خوردبین سے کسی ننھی شے کو دیکھنا آسان ہے۔ اسے استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیرونی عدسے کو شے کے انتہائی قریب لائیں، مگر وہ اسے چھوئے نہ۔ پھر عدسے کو اس پر مرتکز فوکس کر دیں۔ جب چشمے میں تصویر صاف نظر آئے تو اگلا بیرونی عدسہ گھمائیں اور اس سے شے دیکھیں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کا استعمال ایسے ہی ہے۔ خوردبین کے حصے: بیرونی عدسے: عام طور پر خوردبین میں 3 یا 4 بیرونی عدسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے عدسوں کی طاقت کم جبکہ بڑے عدسوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ عدسوں کو گھمانے والا حصہ: یہ وہ حصہ ہے جس میں بیرونی عدسے لگے ہوتے ہیں یا ان کو آسانی سے گھما کر چیزیں واضح کی جاتی ہیں۔ سوراخ: یہ تختے میں موجود ایک چھید ہوتا ہے جو شے پر بالکل صحیح روشنی ڈالتا ہے۔ اسٹیج کلپ: یہ تختے پر لگے ہوتے ہیں، ان کی مدد سے شے کو ہلنے سے بچایا جاتا ہے۔ بڑا دکھانے والی ناب یا لٹو: یہ ایک بہت بڑی ناب جو بڑا دکھاتی ہے، جسے گھما کر آپ اپنی مرضی سے شے کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ صاف دکھانے والی ناب یا لٹو: جب ہم بڑی ناب سے شے کو کچھ واضح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اسے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ شے بالکل واضح اور صاف دکھائی دے۔ چشمہ: یہ سب سے اوپر والا حصہ ہے جہاں سے شے کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں طاقتور عدسے لینز لگے ہوتے ہیں۔ بازو: یہ ٹیوب اور خوردبین کے پیندے کو مضبوط سہارا دیتا ہے، چشمہ بھی اس کے سہارے اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ تختہ: تختے پر دیکھنے والی چیز رکھتے ہیں، اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے روشنی شے پر پڑتی ہے اور اسے روشن کرتی ہے۔ بلب: مسلسل روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ شے کو روشن کر کے اس میں واضح اور صاف کرتا ہے۔ ڈایافرام: ڈایافرام روشنی کی مقدار درست کرنے والا ایک پردہ ہے جس سے شے پر پڑنے والی روشنی کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے۔ پیندہ: خوردبین کو مضبوطی سے کھڑا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک عمدہ اور مضبوط پیندہ خوردبین کو میز یا کسی جگہ پر رکھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں خوردبین کے حصے۔ خوردبین کی ٹائپس: جی ہاں، الیکٹرون خوردبین: جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس خوردبین میں روشنی نہیں بلکہ الیکٹرونوں سے بھرپور شعاعیں شے پر ڈالی جاتی ہیں۔ یہ طاقتور خوردبین کسی بھی شے کو 15 سے 20 لاکھ گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ مشین ہے جس میں کئی آلات مل کر کام کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرون خوردبین 1931 میں 2 جرمن ماہرین نے ایجاد کی ہے؟ الیکٹرون خوردبین کی بڑی خامی یہ ہے کہ ان کی شعاعوں سے خلیے اور جراثیم مر جاتے ہیں، چنانچہ اس خوردبین میں انہیں صرف مردہ حالت میں دیکھنا ممکن ہے، جبکہ بصری خوردبین میں وہ حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ الیکٹرون خوردبین خاصی مہنگی ہوتی ہے، اسے رکھنے کے لیے ایک بڑے کمرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوردبین سے دیکھا جانے والا منظر اس کے ساتھ منسلک سکرین پر نظر آتا ہے۔ مہنگی ہونے کے باعث صرف بڑے تحقیقی ادارے اسے لگانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔
فلوری خوردبین، جسے فلوروسینس مائکروسکوپ کہا جاتا ہے، یہ خوردبین بھی طبی تحقیق میں کام آتی ہے۔ اس میں نصب مرکری یا زینون گیس کا بلب روشن ہو کر بالائے بنفشی الٹرا وائلٹ شعاعیں پیدا کرتا ہے۔ یہ شعاعیں خوردبین میں داخل کر ایک خاص آئینے سے ٹکراتی ہیں۔ آئینہ شعاعوں کو شے پر جمع کرتا ہے، یوں اس کا فلوری مادہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ روشنی پھر آئینے اور ایک فلٹر سے گزرتی ہے، یوں چشمے سے سارا منظر ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ خوردبین تجربہ گاہوں میں زندہ خلیوں، جراثیم اور کیمیائی مادوں کا معائنہ کرنے میں کام آتی ہے۔ اس کے ذریعے سے شے میں مردہ اور زندہ اور بیمار خلیوں یا جراثیم کو مختلف رنگوں میں نمایاں کیا جاتا ہے۔ بصری خوردبین آپٹیکل مائکروسکوپ، یہ خوردبین کی عام قسم ہے جو ہر اسکول و کالج کی تجربہ گاہ میں استعمال ہوتی ہے۔ بصری خوردبین ایک ٹیوب جیسی ہوتی ہے۔ ٹیوب کے اوپر چشمہ نصب ہوتا ہے۔ درمیانی حرکت کرنے والے حصے میں 3-4 بیرونی عصے ہوتے ہیں۔ ان عصوں کے نیچے وہ تختہ ہوتا ہے جس پر دیکھنے والی شے رکھی جاتی ہے۔ تختے کے نیچے لگا بلب اسے روشن کرتا ہے۔ بصری خوردبین میں بیرونی عصے، چشمہ اور بلب سب سے اہم حصے ہیں۔ یہ شے کو 10 سے 15 گنا بڑا دکھا سکتے ہیں۔ برطانیہ کی مانچسٹر یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسی جدید ترین بصری خوردبین ایجاد کی ہے جس کے ذریعے سے 50 نینومیٹر تک چھوٹی شے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، نزلے کا وائرس 20 نینومیٹر بڑا ہوتا ہے۔ 1 نینومیٹر میٹر کا 10,00,000واں حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب وائرس اور جراثیم کو زندہ حالت میں بھی انتہائی واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے مائکروسکوپ، جسے خوردبین کہا جاتا ہے، اور آنکھ کی اوجل جراثیموں کی دنیا میں لے جانے والا ہے۔ خوردبین ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتنے کروڑوں جراثیم بیٹھے ہیں۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، خوردبین۔